إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث اور بہت ہی اہم ترین حدیث، جس میں دین کا گہرا علم حاصل کرنے کے تعلق سے ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، ہم نے دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین میں تفقہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہاں دین سے مراد صرف فقہی احکام نہیں ہیں، طہارت، نماز، روزہ، حج اور تجارت اور نکاح و طلاق اور اس طرح کے معاملات، جائیداد، بلکہ دین میں عقیدہ بھی شامل ہے، اور دین میں سب سے اہم عقیدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ اور شرعی احکام اور اسی کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس یا اخلاق کی بہتری اس میں شامل ہے۔ اس اعتبار سے دین کے تینوں بڑے شعبے جو عقیدہ ہے، احکام ہیں اور اخلاق ہیں، ان تینوں کا تعلق اس حدیث سے ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، پھر وہ صحیح عقیدے کو چنتا ہے، وہ احکام میں گہرائی کے ساتھ میں ترجیح دے کر صحیح کو چنتا ہے، اور اسی طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی بہتر طریقے کو چن پاتا ہے، صحیح فیصلہ کر پاتا ہے۔ تو یہ توفیق ملنا ایک بہت بڑی کامیابی اپنی ذات میں ہے، اور جب یہ توفیق مل جائے تو اس انسان کو مال و متاع کی وہ رغبت نہیں ہوتی ہے جو علم کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ علم کی لذت دنیا کی تمام دوسری لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ تنہائی میں بھی انسان کے لیے ایک بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت ملی ہو قرآن کریم میں، احادیث میں، سلف کے اقوال میں، ایسا انسان تنہائی میں وحشت محسوس نہیں کرتا ہے، اور ایسے انسان کی صحبت سے لوگ وحشت محسوس نہیں کرتے، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہاں پر پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ دین کی گہری سمجھ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تفقہ ایک تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یعنی فقہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ تعالی حکمت اور فقہ کی توفیق بندے کو دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی خود ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان بھی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا تو ہم کیا کریں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی تلقین بھی کی ہے۔ قرآن میں بھی ہم نے آخری میں آیت دیکھی تھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کا تفقہ حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کا مکلف بھی ہے، اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج اس سے آگے ہم بات کو شروع کریں گے اور کچھ پہلو اس کے دیکھیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم اگلی حدیث کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے
یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت کا علم عطا فرمائیں، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے کہ اللہ کی بجائے تم میرے ہی بندے بن جاؤ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تو لوگوں سے یوں کہتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس بنیاد پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم خود بھی اس کتاب کو پڑھتے ہو اور تم خود بھی اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرمائے، کتاب کا علم دے اور زندگی کے گہرائیوں کا علم عطا فرمائے، اور اس کے بعد وہ اس راستے سے ہٹ کر لوگوں کو اپنا ہی بندہ بنانا شروع کریں۔ انبیاء ایسا نہیں کرتے ہیں، اور کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، اور انبیاء ایسا ہرگز بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو لیکن انبیاء کیا کہتے ہیں، انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں ایک جملہ جو ہے آیت کا ٹکڑا، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ انبیاء کی دعوت اپنی قوموں سے، اپنی امتوں سے کیا ہوتی ہے؟ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم ربانیین بن جاؤ، تم رب والے بنو۔ یعنی مراد کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں اور انہوں نے تفسیر ان سے سیکھی، بلکہ بعض روایتوں میں 4 بار ان کے سامنے تفسیر پیش کی، تو کہتے ہیں کہ فی قولہ کونوا ربانیین قال فقہاء، انبیاء کیا کہتے ہیں؟ تم ربانی بنو کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم فقہاء بنو، یعنی تم اس کتاب کا، دین کا گہرا علم حاصل کرو اور گہرائی کے ساتھ دین کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو، امتوں کو کہتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ۔ انبیاء چونکہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو انبیاء لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ۔ ربانی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دین کی گہری سمجھ ہو، وہ اللہ والے علم کی روشنی میں سوچتا ہو، اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتا ہو اور اس کو پڑھتا پڑھاتا ہو، اس کو ربانی کہتے ہیں، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا گہرا علم ہو۔ اور فقہاء یعنی گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، ابن جریر الطبری نے اس روایت کو نقل کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے امتوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ تفقہ حاصل کریں، اور انبیاء اسی کی دعوت دیتے تھے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہر زمانے میں رہی، آخری زمانے میں فقہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایک ایسے دور میں ہو، ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں فقہا بہت ہیں لیکن خطباء کم ہیں۔ دین کی گہری سمجھ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں صحابہ میں، لیکن خطبہ دینے والے، بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے کم ہیں۔ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، سوال پوچھنے والے یا مانگنے والے، طلب کرنے والے، مطالبہ کرنے والے کم ہیں، لیکن عطا کرنے والے، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل میں مصروف ہونا علم سے بہتر ہے، یعنی نفل علم میں لگنا نفل علم سے اس دور میں بہتر ہے، اس لیے کہ لوگ ہیں، علم عام ہے، لوگ بتانے والے زیادہ ہیں، تو ایسے دور میں پھر عمل کرو، عمل میں لگنا زیادہ بہتر ہے علم کے مقابلے میں۔ یہ فرائض کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس زمانے میں فقہا، دین کا گہرا علم رکھنے والے گھٹ جائیں گے، کثیر خطباؤہ، اور تقریریں کرنے والے بڑھ جائیں گے، تقریریں کرنے والے، بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ کثیر سؤالہ قلیل معطوہ، پوچھنے والے بہت ہوں گے لیکن جواب دینے والے کم ہی رہیں گے۔
العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا، اس دور میں زائد علم حاصل کرنا، علم میں مصروف ہونا اپنی ذاتی عبادات میں مصروف ہونے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس دور میں ضرورت ہوگی کہ لوگ علم حاصل کریں تاکہ لوگ جو سوالات کرنے والے ہیں ان کو جواب صحیح طور پر دیا جا سکے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3189 پر 3189 شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ الفاظ کے فرق کے ساتھ موقوفاً بھی ابن مسعود سے روایت آئی ہے۔ جو روایت میں نے ذکر کی ہے وہ عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور بہت سارے فقہا صحابہ موجود تھے۔ وہ لوگ دین کا گہرا علم رکھتے تھے، اور کسی کو اگر ضرورت پیش آتی تھی تو جواب دینے والے کئی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں پھر اور تم بھی علم حاصل کرو، باریکیوں کے ساتھ میں ہر چیز کا زائد علم حاصل کرو، ضرورت نہیں تھی کہ آلریڈی اتنے سارے لوگ ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کیا ضروری تھا کہ لوگ پھر اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں لگیں، اس لیے کہ علم کا اصل مقصد عمل ہے۔ جب علم والے اتنے زیادہ ہیں تو تم عمل میں لگ جاؤ، کیونکہ تمہارے سوالات کا جواب دینے والے ہیں۔ قوم کو زیادہ لوگوں کی اب اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں نئے مسائل لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور ایسے مسائل کبھی عقیدے کے باب میں، کبھی فقہ کے باب میں، کبھی کسی اور اعتبار سے، کبھی اسلام کے بارے میں شبہات، کبھی اسلام پر اعتراضات، اور نئے حالات پیدا ہونے کی وجہ سے تجارت میں، میڈیکل معاملات میں، اور اسی طرح سے ایک سیاسی معاملات میں نئی حالتیں پیدا ہوں گی، اور اس وقت میں ایسے مسائل ہوں گے کہ ان میں اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔ تو ایسے وقت میں جواب دینے والے کم ہوں گے۔ اس وقت میں دین کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ایک انسان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذاتی عبادات میں، ذاتی عمل میں، انفرادی عمل میں، نوافل میں مشغول ہونے کی بجائے وہ علم کے حاصل کرنے میں مشغول ہو، وہ دین کا گہرا علم حاصل کر سکے، تاکہ دین کی حفاظت ہو اور اگلی نسل دین کے معاملے میں شک شبے کا شکار نہ ہو، بلکہ اس زمانے کے لوگ بھی جو نئے سوالات آ رہے ہیں ان کا جواب ان کے پاس ہو۔ لہٰذا بعض اوقات علم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس دور میں ہم اپنے دور کو بھی دیکھیں، ہر جگہ سے اسلام کے خلاف طوفان اٹھ رہا ہے، سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ اشکالات پیش کر رہے ہیں، باہر سے بھی اندر سے بھی اتنے سارے فرقے، اور ان میں اتنے سارے شبہات، اتنی ساری آپس کی رنجشیں، اور اتنے سارے آپس کے مناظرے، اور نہ جانے کی اتنی ساری چیزیں ایک انسان دیکھتا ہے۔ اور میڈیا کا دور بھی ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس 50 قسم کے سوالات آ رہے ہیں، لیکن جواب دینے والا اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے دور میں علم حاصل کر کے لوگوں کی اپنے دائرے میں رہنمائی کرنا زیادہ ضروری ہوگا۔ تو یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی سمجھیں آپ کہ تقریر کرنے والے اور تفقہ والے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرنے والوں کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تقریر کرنے والا تو ایک تقریر یاد کر لے، 50 جگہ جا کے وہی تقریر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن دین کا گہرا علم رکھنے والا جانتا ہے کہ ایک ہی تقریر سب جگہ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ کس علاقے کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا ذہنیت ہے، ان کے ذہن کا کیا مستویٰ ہے، وہ اس اعتبار سے ان کے سامنے دین کی بات رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے جاتے تھے۔ سب سے بہتر عمل کون سا؟ آپ کو حدیثوں میں ملے گا، آپ نے آدمی کے اعتبار سے اس کا جواب دیا۔ کم علم رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کبھی اس کو بڑا بتا رہے ہیں سب سے عمل، کبھی اس کو بڑا بتا رہے ہیں سب سے عمل، نہیں، وہ اختلاف حدیثوں میں نہیں ہے، وہ لوگوں کے احوال کی وجہ سے اختلاف ہے، کہ کوئی آدمی کسی ایک میدان میں زیادہ ماہر ہے، اس کے لیے بہترین عمل اور ہوگا، کوئی دوسرا آدمی اس کی صلاحیت کچھ اور ہے، اس کے لیے سب سے افضل عمل کچھ اور ہوگا۔ تو اس اعتبار سے احادیث میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات بھی الگ ملیں گے۔ اس اعتبار سے تفقہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ لوگوں کو ان کا حال دیکھ کر جواب دیتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی گھڑتا ہے،
بلکہ دین میں ہر ایک کے لیے الگ الگ جواب ہے موجود ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی آیا، سوال پوچھا کہ روزے کی حالت میں کیا ایک انسان بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کچھ وقت کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال پوچھا، تو آپ نے جواب دیا نہیں۔ صحابہ دیکھنے لگے ایک دوسرے کے چہرے، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے ہو، لیکن الشیخ یملک نفسہ، بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی، عمر دراز آدمی اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نے منع کیا وہ جوان تھا، اور جس کو آپ نے اجازت دی وہ عمر دراز آدمی تھا۔ تو ایک ہی سوال ہے، لیکن لوگوں کی حالت کے اعتبار سے جواب الگ۔ یہ کون سمجھتا ہے؟ جس کے پاس دین کا گہرا علم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کے پاس دین کا گہرا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا، آپ تو حکمت کے معلم تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ تو آپ کے پاس تھا علم، اسی لیے اس علم سے جو لوگ حاصل کرتے ہیں علم اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ فقہا اور خطبہ یہ دو الگ طبقے آپ نے بیان کیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے تقریریں بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی حد اتنی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہ تقریر سٹیج پہ بہت اچھی کر لیتے کیونکہ پریپئر کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب کوئی آدمی بیٹھ کے ان سے اس تقریر پر سوالات پوچھتا ہے تو ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گہرا علم کے پاس نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رٹا ہوتا ہے، اس کو یاد کیا ہوتا ہے۔ حفظ کے اعتبار سے وہ اچھے ہوتے ہیں، تقریر کو پیش کرنے کے اعتبار سے وہ اچھے ہوتے ہیں، ترتیب وار نقاط کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں اگر واقعی گہرائی کے ساتھ پوچھا جائے ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ جو عالم صاحب خاموش جو بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی والے، جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، وہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ بھی ان کے پاس بھیجتا ہے، جاؤ اس عالم صاحب ان کے پاس جاؤ۔ وہ پھر بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا، اور ایسا نہیں ایسا۔ وہ تقریر میں زیادہ بہت ممکن ہے ماہر نہ بھی ہوں، ایک دم آرام سے بات کر رہے ہوں کہ بہت سارے لوگ تو کہیں ان کو تقریر بھی نہیں آتی، لیکن وہ گرہ کھولتے ہیں، وہ جو ہے یعنی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو ایسے جو علماء ہوتے ہیں یہ تقریر والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن امت کی ہدایت کا معاملہ ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، گمراہیوں کے رد کا معاملہ ان سے جڑا ہوتا ہے، وہ صحیح رہنمائی امت کو دیتے ہیں۔ وہ صرف تقریر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی دیتے ہیں۔ اس دور میں ایک عجیب معاملہ یہ بھی، میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں بہت اچھی تقریر کرتا ہے تو اس کو علامہ بنا دیتا ہے، اور بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں بس وہ تقریر ویسی نہیں کر پاتے ہیں، لہٰذا ان کا مرتبہ گھٹا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ 1000 نہیں لاکھ گنا زیادہ اس سے بہتر ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تقریر وہ ویسی نہیں کرتے ہیں جیسی دوسرے لوگ کرتے ہیں، اچھل کے۔ تو یہ ہمارا پیمانہ بگڑ گیا ہے، اس کا نتیجہ ہے، ہمارے جو ہے دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہے۔ ہم بڑا کس کو سمجھتے ہیں، چھوٹا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بہت اچھی تقریر کرنے والا ہمارے نزدیک بڑا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، لیکن جو تقریر نہیں کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس پہاڑوں جیسا علم ہو۔ ضروری نہیں کہ علم والا اچھی تقریر بھی کرنے والا ہو، اس کو یاد رکھیے ہمیشہ۔ گہرا علم رکھنے والا بعض اوقات ویسی تقریر نہیں کرتا ہے، اس کا میدان الگ ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی کتابیں لکھتا ہے، اس کو کئی حدیثیں اس کی شروحات معلوم ہوتی ہیں، اس کو کئی گمراہیاں ان کا رد معلوم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں مراتب ہم کو صحیح ڈھنگ سے طے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم محض تقریر کی بنیاد پر لوگوں کے مرتبے بنانے لگیں، یہ بہت غلط دور ہے، اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس میں تقریر کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، فقہا کم ہوں گے۔ فقہا کی امت کو زیادہ ضرورت ہے تقریر کرنے والوں کے مقابلے میں۔ سوالات کے جوابات کون دے گا؟ سوالات کے جوابات کون دے گا؟ نئے نئے مسائل کا حل کون پیش کرے گا؟ امت کہاں جائے کون بتائے گا؟ یہ گہرے علم رکھنے والے علماء بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی عالم بہت بھاری تقریر زبردست نہیں کرتا ہے تو ان کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے ان کی رہنمائی میں چلنا چاہیے۔ تقریر کرنے والے اپنی جگہ ہیں، ان کا اپنا مرتبہ، ان کو ان کی جگہ پہ ہی رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو ہم اتنا بڑا بنا دیں کہ علماء کو ان کے پیچھے بٹھا دیں۔
تو اس حدیث سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ فقہا کا ہونا امت کے لیے اچھا ہے، اور بعد کے دور میں فقہا گھٹ جائیں گے، شروع میں فقہا زیادہ تھے، یہ بھی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنے دور میں ہم کو پچھلے علماء کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے علماء نے جو بھی علمی کام کیا ہے اس سے بھی ہم کو استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں فقہا زیادہ ہوا کرتے تھے اور بعد کے دور میں وہ کم ہو گئے، اور مشاہدہ بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تقلید کرنے والے بن جائیں کہ بس ہم اب کچھ سوچے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تقلید کی ایک مصیبت یہ ہے کہ بعد کے دور میں نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، اب پچھلے زمانے میں اس کا جواب نہیں تھا، نئے زمانے کے نئے مسائل کے لیے نئے طور پر قرآن و سنت میں اجتہاد کرنا پڑے گا، اس میں غور کر کے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا۔ حدیث میں یہ نہیں آیا ہے، اس حدیث سے یہ بھی یاد رکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگلے دور میں فقہا ہوں گے ہی نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بعد کے دور میں فقہا ختم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلیل فقہاؤہ، اس دور کے فقہا کم ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے، اور اس دور میں نئے نئے مسائل جو آئیں گے ان کا حل وہ بتائیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ اب بھائی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کے جو اجتہادات ہیں اسی پر ہم اکتفا کریں، اب نیا کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا، نیا مجتہد نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد کے دور میں بھی فقہا ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، قلیل فقہاؤہ، کم ہوں گے لیکن ہوں گے، وہ عالمی سطح پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ فقہا کم ہوں گے، لیکن چونکہ آج دیکھیے یعنی کمیونیکیشن کے اسباب بڑھ گئے ہیں، کمیونیکیشن کے اسباب بڑھ گئے ہیں، تو ایک عالم اگر دنیا کی کسی ایک کونے میں بھی ہو تو آج اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے سفر کر کے اس تک جانے کی ضرورت نہیں رہی، آج میڈیا کے ذریعے سے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب جو چاہے پیدا کرتا ہے آسانیاں، اور جب چاہتا ہے حالات کو جیسا چاہتا ہے بدلتا ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں ہم اور بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ یہاں مقصود یہ تھا کہ بعد کے دور میں فقہا گھٹ جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ اس دور میں ان فقہا سے، ان علماء سے علم حاصل کر کے دین میں گہرا علم حاصل کرنا اور تفقہ پیدا کرنا یہ زیادہ افضل ہوگا اپنی عبادت میں لگنے کے مقابلے میں۔ تو بلا شبہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج اس دور میں ہم کو علم حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد بھی دین میں تفقہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 65، اللہ فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے نبی دیکھیے ہم آیتوں کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، مختلف پیرایوں میں اس کو بیان کرتے ہیں ایک ہی بات کو، لعلہم یفقہون، اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، لعلہم یفقہون، یعنی قرآن کی نزول کا مقصد قرآن کی باتوں کو سمجھنا ہے، صرف تلاوت کرنا نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ایک ہی واقعے کو الگ الگ انداز میں، ایک ہی بات کو مثال کو یا ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں۔ معلوم ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد سمجھنا ہے۔ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یفقہون کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ای یفہمون ویتدبرون عن اللہ آیاتہ وحججہ وبراہینہ، وہ سمجھیں۔ یفقہون کا مطلب کہتے ہیں یفہمون، اس کا فہم ان کو نصیب ہو، اور وہ یتدبرون، اور اس میں وہ کریں، غور و فکر کریں، عن اللہ آیاتہ وحججہ وبراہینہ، اللہ کی آیات، اس کی دلیلیں، اس کی حجت اور اس کی برہان میں وہ غور کرنے والے بنے۔ تو یہاں پر ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے، ایمان کیسے لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کے اعتبار سے خاص اصول بیان کیا، ایک حد بندی رکھی، اس لیے تاکہ قرآن کے فہم میں وہ معنی نہ بنے۔ آئیے دیکھتے ہوں کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3. وہ آدمی قرآن کو نہیں سمجھتا ہے جو 3 دنوں سے یا 3 راتوں سے کم میں قرآن کو پڑھتا ہے. امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 7743 حدیث صحیح ہے. کیا حدیث ہے کہ وہ انسان قرآن کو لا یفقہ، وہ فقہ نہیں رکھتا ہے. اس میں مطلق بیان کیا گیا ہے. لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے. کون سمجھتا نہیں ہے؟ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جو 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھ جائے. 3 دن سے کم میں پورا قرآن پڑھ ڈالے، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک اور روایت میں یعنی کوئی آدمی نہیں سمجھ گیا کہ اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں، بالکل یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقہہ، کہ جو انسان 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھے وہ اس قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، یعنی اس نے کیا پڑھا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا پڑھنا اگرچہ عبادت ہے، لیکن اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. اور اس سمجھنے کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم وقت میں اس کو پڑھنے سے منع کر دیا. ایک روایت میں منع کی روایت بھی اس باب میں آئی ہے. تو اس سے مطلب معلوم یہ ہوا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ 3 دنوں سے کم میں اس کو پڑھا جائے. وجہ کیا ہے کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ سمجھتا نہیں آدمی اس کو. معلوم ہے کہ سمجھنا کتنا ضروری ہے. اس سمجھنے کی اہمیت کی وجہ سے 3 دن سے کم پڑھنا پسند نہیں کیا گیا. اگرچہ قرآن کا پڑھنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن نہیں. کیوں؟ سمجھتا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ دین میں تفقہ، قرآن کا فقہ کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری کہ قرآن کو سمجھا جائے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2466 کے تحت شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. تو قرآن کے پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. اس کی اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سب سے پہلا گمراہ فرقہ خوارج کے عیوب میں، اس کی برائیوں میں ایک برائی یہ ہوگی کہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہوں گے. وہاں بھی فقہ کا لفظ آیا، پچھلی حدیث میں بھی یہی بات بیان ہوئی. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوارج کے بارے میں، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پار نہیں گزرے گا، ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. امام البخاری نے حدیث نمبر 3611 اور صحیح مسلم کتاب الزکاة، امام بخاری نے مناقب میں ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1066 الفاظ مسلم کے ہیں. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے پار نہیں جائے گا. امام نووی کہتے ہیں معناہ ان قوما لیس حظهم من القرآن الا مرورہ علی اللسان، کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک ایسی قوم ہوگی کہ جن کا حصہ یہی ہوگا قرآن میں سے، انہیں یہی چیز نصیب ہوگی کہ بس ان کی زبان پر قرآن جاری رہے، ان کی زبانیں قرآن پڑھیں گی، بس اتنا ہی نصیب ہوگا قرآن سے ان کو فائدہ. فلا یجاوز تراقیہم لیصل قلوبہم، ان کے حلق سے پار ہو کر ان کے دلوں تک قرآن نہیں پہنچے گا. ولیس ذلک هو المطلوب، اور یہ مطلوب نہیں ہے کہ بس انسان زبان سے قرآن پڑھتا رہے. اصل مطلوب قرآن سے یہ نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے سے مطلوب نہیں ہے کہ وہ زبان تک ہی رہے، بل المطلوب تعقلہ وتدبرہ بوقوعہ فی القلب، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن دل میں جائے اور قرآن کو انسان سمجھے اور اس میں تدبر کرے، قرآن کو سمجھے اور غور و فکر کر کے اس سے اور باتوں کا استنباط کرے اور معنی اخذ کرے، زندگی کے لیے رہنمائی دے. امام النووی نے شرح مسلم میں یہ بات کہی ہے، المنہاج ان کی کتاب کا نام ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو گمراہ فرقہ ہوگا صرف پڑھے گا، سمجھے گا نہیں. اور قرآن کے پڑھنے میں مطلوب یہ نہیں کہ صرف زبان سے آدمی پڑھ لے، اصل مطلوب یہ ہے کہ وہ دل میں جائے اور انسان اس پر غور و فکر کرے.
تو سب سے پہلا جو فرقہ ہوگا تھا اسلام کی تاریخ میں خوارج، وہ اس نعمت سے محروم تھے، دین میں تفقہ سے، قرآن کے فہم سے محروم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں قرآن کے تفقہ کے، دین کے تفقہ کے بارے میں بہت پیاری حدیث ہے، جو مثال بھی ہے اور اس میں غور کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس علم کے ساتھ، اس علم و ہدایت کے ساتھ جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور جو علم دے کر مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، دھواں دھار موسلا دھار بارش کی طرح جو کسی زمین پر برسے۔ فکان منہا نقیۃ، ایک حصہ زمین کا ایسا تھا جو بہت ہی عمدہ تھا، زرخیز، عمدہ، اگانے لائق۔ فکان منہا نقیۃ، ایک پاکیزہ عمدہ زمین بھی تھی۔ قبلت الماء، اس زمین نے پانی کو جذب کر لیا۔ فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، اس نے یعنی بہت ساری اناج کھیتی اس سے اگائی اور جانوروں کے لیے چارہ بھی اس نے اگایا۔ وکانت منہا اجادب، پھر ایک دوسری زمین بھی تھی جو ایسی تھی کہ جس میں کچھ اگتا تو نہیں تھا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ اس نے پانی کو روک لیا۔ امسکت الماء، سخت زمین تھی لیکن ایسی نہیں تھی کہ ڈھلان والی ہو، ایسی نہیں تھی کہ بالکل چٹیل ہو، بلکہ ایسی زمین تھی کہ پانی کو روکنے جیسی، برتن جیسی تھی۔ امسکت الماء، اس زمین نے پانی کو روک لیا۔ فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اس پانی کو روکنے کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ فشربوا وسقوا وزرعوا، لوگوں نے اس میں سے خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو یا دوسروں کو بھی پلایا، اور اس میں سے پانی لے کر کھیتی بھی کی۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، ایک تیسری بھی زمین تھی جس پر پانی برسا۔ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، وہ زمین بالکل سپاٹ تھی، بالکل یا بالکل اس طرح سے ڈھلان والی اور سخت بھی تھی۔ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلْأً، وہ زمین ایسی تھی کہ نہ اس نے پانی کو روکا اور نہ اس میں سے کچھ اگایا۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، جسے میں نے کہا تھا پچھلے درس میں، فقہ کا لفظ بھی آتا ہے، فقہ، فقہ۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، تو یہ مثال ہے۔ اب تین زمینیں، ایک زمین وہ جس پہ پانی برسا، عمدہ تھی، اس نے اگایا، لوگوں کی غذا بنی، پانی لیا، غذا دی، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، اس کو کنورٹ کیا اور بڑھا کے پیش کیا، پانی لے کر سب کچھ دے دیا۔ دوسرے کون؟ دوسری زمین کچھ دیا نہیں، لیکن اس کو سنبھالا، محفوظ رکھا، جو برسا، جو پانی اس میں آیا، سنبھال کے رکھا اس کو، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور جانوروں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ پھر اور اس میں سے پانی لے جا کر کھیتوں میں بھی ڈالا، تو پھر واپس کھیتوں میں اگا، لیکن اس نے روکا، اس زمین نے کچھ اگایا نہیں۔ تیسری زمین تھی، وہ زمین کیسی تھی؟ بالکل سپاٹ اور ایک بالکل ڈھلان جیسی اور سخت، پانی اس پر برسا، رکا نہیں، اگا بھی نہیں اور اس نے روکا بھی نہیں، پانی بہہ کر نکل گیا، وہ جیسی سوکھی زمین تھی، سوکھی کی سوکھی رہ گئی، کچھ اس میں اگا نہیں اور اس نے کسی کو فائدہ پہنچایا نہیں، اس نے روکا بھی نہیں اور اس نے بڑھایا بھی نہیں، اگایا بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ کہا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، تو بس یہ مثال ہے اس شخص کی، اب اس میں کون کون ہے؟ اس شخص کی جس نے اللہ کے دین میں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کیا، پہلا شخص۔ دو، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، اللہ تعالیٰ نے جو علم دے کر مجھ کو بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے فائدہ پہنچایا اور اس نے سیکھا اور سکھایا، پانی پیا اور اناج دیا، اس کو بڑھا کے پیش کیا، لوگوں کو بھی دیا۔ وَمَثَلُ، اور یعنی
وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور تیسری مثال اس کی ہے کہ جس نے، یہ دو لوگ ہو گئے اس میں، پہلے اس میں دونوں آ گئے، آگے ہم تفصیل دیکھیں گے، اور تیسرا کون؟ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور تیسرا وہ شخص ہے، اس کی مثال جس نے اس علم کی طرف توجہ نہیں کی، سر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو ہدایت دے کر اللہ نے مجھ کو بھیجا اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جس نے اس دین میں گہرا علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ ایک تو طبقہ یہ ہوا جس میں دو لوگ آئے، اور تیسرا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس علم کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور نہ خود سیکھا نہ دوسروں کو سکھایا، نہ خود قبول کیا نہ پہنچانے والے بنے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العلم حدیث نمبر 79 اور امام مسلم نے کتاب الفضائل حدیث نمبر 2282 پر روایت کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پہلی زمین فقہا ہیں، جنہوں نے علم کو حفظ بھی کیا اور اس میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر بھی کیا، اور اس سے کچھ نصوص اور دلائل سے انہوں نے استنباط کر کے لوگوں کو رہنمائی دی، قرآن کی آیات سے رہنمائی لی، حدیث سے رہنمائی لی، اور اس کو علم کو بڑھا کے پیش کیا اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ تو قرآن و سنت میں غور کر کے، جیسے زمین نے پانی پیا، اناج دیا، انہوں نے اس علم کو پی لیا، ان دلائل کو پی لیا، اور اس کے بعد ان میں اجتہاد، غور و فکر کر کے، تدبر اور تفقہ کے ذریعے سے اس کو بڑھا کے لوگوں کو دیا، اناج لوگوں کو دیا، ان کی غذا ان کو دی۔ دوسرا طبقہ انہی میں سے ہے جن کو اللہ نے فائدہ پہنچایا، علم کو روک کے رکھا، اتنا اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ غور و فکر کر کے لوگوں کو استنباط کر کے پیش کرے، لیکن اس نے سنبھالا اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو حفظ کیا لیکن فقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پہلا طبقہ حفظ بھی کیا، حفاظت تو کی اس لیے کہ سنبھالا نا، اس کو لیا علم کو۔ یہ حفاظ اور فقہا دونوں ہیں، یہ نہیں کہ صرف فقہا ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو محفوظ بھی کیا اور اس کو بڑھا کے لوگوں تک پیش کیا۔ تو حفظ اور فقہ دونوں صلاحیتیں ان کو اللہ نے دی تھی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو فقہ کی صلاحیت نہیں ملی، بہت زیادہ ڈیپ سوچنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس ایک صلاحیت تھی، ہم یاد رکھ سکتے ہیں، ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس علم کو محفوظ رکھا، جیسی اس سخت زمین تھی، بالکل سوسر کی طرح جس کو آپ کہیں، ایسی زمین جو برتن کی طرح ہے، پیالے کی طرح، پانی کو سنبھالا اس نے ضائع نہیں کیا اس کو، اس میں سے لوگوں نے لیا۔ تو یہ دو طبقے ہوئے جن کو فائدہ اللہ نے دیا، فقہا کا طبقہ اور صرف حفاظ کا طبقہ۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ جس نے علم کی قدر نہیں کی، جس نے علم کی طرف توجہ نہیں کی۔ علماء نے کہا اس میں بھی دو طبقے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں اس میں بھی دو طبقے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کون؟ ایک تو وہ کہ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وہ ایمان تو لایا لیکن اس نے اس علم کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ایمان لایا لیکن پھر لاپرواہی میں پڑا رہا، کیا علم حاصل کرنا، کیا ضرورت ہے، اتنا ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، بہانے بناتا رہا، نہ دروس میں آیا، نہ کتابیں پڑھا، نہ علماء کی خطاب سنا، نہ کچھ علم کی طرف آیا ہی نہیں، بس اپنی دنیا میں خواہشات میں چلتا رہا، بس ایمان پر قناعت کی۔ ایک وہ طبقہ ہے۔ دوسرا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے اس علم پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اس میں بھی دو طبقے ابن حجر نے بتائے کہ ایک طبقہ وہ جو ایمان تو لایا لیکن اس علم کی طرف توجہ نہیں کی، یہ بھی محروم ہے، اور دوسرا وہ جس نے توجہ تو کیا، اس علم کو قبول ہی نہیں کیا، اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا، یعنی کفر میں مرا، کفر ہی پر پڑا رہا۔ تو یہ چار طبقے اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی مثال پانی کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے، جس سے زمین کو حیات نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے علم لوگوں کے دلوں پر جب برستا ہے، اس علم کی، نبوی علم کی، ربانی علم کی، آسمانی وحی والے علم کی بارش جب دلوں پر ہوتی ہے
تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دلوں کو زندگی دیتا ہے اور اس میں سے گہرا علم باہر آتا ہے، اس کے اندر سے نفع بخش علم لوگوں کے لیے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے یہ جو علم ہوتا ہے یہ غذا کے طور پر ہوتا ہے، یہ غذا جسمانی ہے، لیکن اس علم کے ذریعے سے جو غذا ملتی ہے وہ روحانی ہوتی ہے، اس سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے، اس سے انسان کے اخلاق کی بہتری ہوتی ہے، انسان بہتر انسان اس سے بنتا ہے، تو سماج بہتر سماج بنتا ہے۔ تو وہ جو علم ہے وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہ علم کیسے ملتا ہے؟ وہ علم تفقہ کے ذریعے سے ملتا ہے، وہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی غور نہیں، بلکہ علماء نے جیسے بتایا اس کے قواعد ہیں، ان قواعد کے تابع ہو کر قرآن و سنت میں غور کرنا، جو خود قرآن و سنت میں بتائے گئے ہیں، جو خود سلف نے اختیار کیے ہیں۔ جب آدمی ان کا علم حاصل کرتا ہے تو جا کے اس کو دین صحیح سمجھ میں آتا ہے، اور وہ لوگوں کی رہنمائی مختلف احوال میں کر پاتا ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے، نقصان پہنچانے والا نہیں، وہ سیکھتا بھی اور سکھاتا بھی ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے جس کو اس کی اگر تشریح دیکھنا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 60 پر بہت ہی عمدہ انداز میں اس کو سمجھایا ہے، اور بھی کتابوں میں انہوں نے اس کو بتایا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اور عربی جانتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ طبقے دو ہیں، ایک وہ جو حفظ کے ساتھ ساتھ تفقہ کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، غور و فکر کرنے کی، گہرائیاں علم کی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے لیکن یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں دونوں کے لیے یعنی دعا آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے حفظ کرنے والے کے لیے پہلے مرتبہ دعا آئی ہے کہ وہ بھی برا نہیں ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ یعنی ایسا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش و شادمان رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے، فحفظه اسے یاد بھی رکھے، حتى يبلغه غیرہ یہاں تک کہ اسے جوں کا توں دوسرے تک پہنچا دے۔ بعض روایتوں میں کما سمعہ کا لفظ آیا ہے، جیسا سنا تھا ویسا ہی اس کو دوسرے تک بھی پہنچا دے۔ تو 3 کام کرے، سنے دین کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے، 2 اسے یاد رکھے یا محفوظ رکھے، 3 اسے دوسروں تک جیسا سنا تھا ویسے پہنچا دے۔ تو سننا، یاد رکھنا، پہنچانا 3 کام ہے۔ اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہ ترو تازہ رکھے اس کو، خوش رکھے اس کو۔ نضرہ کہتے ہیں نعمت کی وجہ سے چہرے پر تازگی اور خوشی کے آثار کا ظاہر ہونا، اتنا اندر سے خوش ہو کہ چہرہ دیکھ کے کوئی بولے کیا بات ہے بہت خوش ہے، تو آدمی بعض اوقات اتنا اندر سے خوش ہوتا ہے کہ چہرہ بولتا ہے کہ دل میں کیا خوشی ہے، کتنا خوش دل ہے، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو نضر اللہ امرأ، دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازگی کے ایسے انسان کے لیے جو حدیث کو سنے، محفوظ رکھے، پہنچائے۔ اور اس لیے دیکھیے ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سنتے ہیں بہت ساری باتیں، پہنچاتے نہیں ہیں۔ ہم کو یاد رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے، دھیان سے سننا چاہیے۔ آج بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، دینی دروس میں بیٹھتے ہیں اور موبائل فون میں لگے رہتے ہیں۔ فیس بک پہ کس نے مجھ کو لائک کیا فوٹو کو، ہاں واٹس ایپ میں کس نے کیا بھیجا ہے۔ آپ دیکھیے دینی دروس میں بیٹھتے وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ یہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہے، سن بھی رہے ہیں، دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ناقدری اللہ اور اس کے رسول کی بات کی۔ آپ بتائیے، آپ اگر بات کر رہے ہوں اور کوئی آدمی موبائل لے کے بیٹھا ہو اس طرح سے، اور آپ کی بات کو، آپ اپنی اہم ترین زندگی کی بات بتا رہے ہوں، اپنے حالات بتا رہے ہوں، اور کوئی آدمی موبائل میں لگا ہم سن رہا ہوں، بتائیے اس طرح سے اگر کوئی آدمی کرے آپ کو کیسا لگے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایسی ہے کہ ہم ایسا سنیں اس کو، کہ اپنے موبائل میں لگے اور کیا چیز آپ کتنی بڑی چیز کریں، گھٹیا چیز آپ اس میں لگے ہوئے ہو، اور آپ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اس درس میں اور اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔
انسان کو شرم آنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس طرح سے آدمی دروس کے ساتھ معاملہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ معاملہ کرے. نہیں کرنا چاہیے ایسا. آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی قدر یہ ہے کہ ایک انسان ادب کے ساتھ اس بات کو سنے. تو دینی دروس میں آج کل یہ وبا عام ہے. آپ دیکھیے کہ آپ احسان کر رہے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، کہ آپ درس سننے کے لیے آ رہے ہیں. آپ علماء پر احسان کر رہے ہیں، ان کا کوئی کریڈٹ ملتا ہے ان کو، اس کا آپ کے فائدے کے لیے دین کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ اس میں بیٹھ کے فضولیات میں لگے رہیں. یہ تو سنا ہوں میں، اس لیے آپ کے بارے میں اگر آپ کے گھر والے ایسا کرنے لگے، آپ کی اولاد ایسا کرے، کتنا برا لگتا ہے. اب کتنے بار بولیں گے؟ ایک بار وہی سنا ہوں میں، بار بار سن رہا ہوں، چلیے بولیے، اور لگا ہوا ہے موبائل کے اندر. آپ نے رکھ دے وہ موبائل ادھر، سن میں کیا بول رہا ہوں. آپ کو برا لگتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو موبائل میں لگا ہوا ہے، آپ کو برا لگتا ہے. علماء کو کیا لگتا ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے، ہمارا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ ہم اپنے گھر کی بات بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے بیان کر رہے ہیں. فائدہ ہوگا، زندگیاں بدلیں گی، آخرت بنے گی. علماء اس لیے بیان کرتے ہیں. ان کو کتنا برا لگتا ہوگا ان دروس میں جب لوگ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، کتنا خراب لگتا ہوگا. سوچئے آپ کو کیسا لگتا ہے. اور ان کا کوئی نقصان نہیں، نقصان آپ کا ہے، نقصان آپ کا ہے. آپ نے من و سلوہ چھوڑ کے گھٹیا چیز میں آپ لگ گئے. آپ دیکھیے آسمانی علم کے مقابلے میں دنیاوی علم، اس کی مثال ایسی ہے، بنی اسرائیل کی صفت ہے یہ کہ آسمانی علم کو چھوڑ کر، آسمانی نعمت کو چھوڑ کر آدمی زمین سے اگنے والی ذلت والی گھٹیا چیزوں میں آدمی لگ جائے. ایسی قوم ذلیلی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی قدر نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اس انسان کو. سنیں، یاد رکھے. جب سنائی ڈھنگ سے نہیں تو یاد کہاں سے رہے گا؟ سنا دھیان سے، یاد رکھا، اور پہنچانے کی نیت سے سنا، اور اس کو پہنچایا بھی. جوں کا توں، ملاوٹ کے ساتھ نہیں. کیا ہے؟ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. کس کی دعا ہے؟ کوئی پیر صاحب کی دعا ہے؟ کوئی بابا کی دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جو محدثین ہیں، اہل الحدیث ہیں، ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں وہ لوگ. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی نعمت ان کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے ہے. فرب، کیوں آپ نے فرمایا ایسا؟ کیوں یہ دعا کیوں؟ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بہت سے فقہ کی بات کے حاملین، سوجھ بوجھ کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جس میں فقہ کی بات ہے، گہری گہری بات اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لے جانے والے اس کو ایسے انسان تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، اور بہت سے اس کو لے کے جانے والے دوسروں تک خود فقی نہیں ہوتے ہیں. اس حدیث کو امام الترمذی نے اپنی جامع میں یا اپنی سنن میں روایت کیا ہے. سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6763. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان گہری سمجھ نہ بھی رکھتا ہو تب بھی وہ یہ کر سکتا ہے کہ علم کو محفوظ رکھے، علم کے حقدار تک اس کو پہنچائے، اہل تک پہنچائے. بہت ممکن ہے کہ وہ انسان، ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کو زیادہ سمجھتا نہیں، لیکن آپ یاد رکھتے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ درس میں آتے ہیں، آپ نے ان باتوں کو محفوظ رکھا اور آپ نے کسی ایسے انسان تک پہنچا دیا جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے. آپ کی بات اس نے سنی، اس کے دل پر اثر ہوا، اس کو ہدایت ملی، اور پھر وہ دین کا علم حاصل کرنے لگا، اور آپ کی جو باتیں اس نے سنی تھی اس میں غور و فکر کر کے اس نے اور زیادہ علم حاصل کیا، اس میں سے اور احکام نکالے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا. آپ کو سارا ثواب جائے گا، آپ کو سارا ثواب جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سننے والا فقیہ نہیں تھا، بعد میں جب اس تک پہنچی وہ فقیہ تھا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث کا راوی اس سے زیادہ بعد والے راوی کے پاس علم ہو، اس سے زیادہ اس کو سمجھنے والا ہو. ضروری نہیں کہ اس کو ہی زیادہ سمجھتا ہو، بعد والا بھی زیادہ سمجھ سکتا ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا گہرا علم نہیں ہوتا ہے. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ گہرا علم رکھنے والے تک پہنچائے. معلوم ہوا کہ حفظ کا مقصود تفقہ ہے. حفظ کا مقصود یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں تک علم پہنچے جو تفقہ کی صلاحیت رکھتے ہوں، گہرا علم اس میں سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں.
اس سے انفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس میں سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے حفظ کرنے کی تلقین ہو رہی ہے اور اس کو دعا دی جا رہی ہے۔ وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا جس تک بات پہنچ کے وہ اس میں سے مسائل نکال کے امت کی رہنمائی کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تحفظ کا مقصود تفقہ ہے، اسی وجہ سے اس کو اتنی اس کو دعا دی جا رہی تاکہ وہ ایسے تک پہنچائے جو اس میں سے گہرا علم نکال کے امت کی رہنمائی کرے۔ تفقہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے تعلق سے بھی یہ صفت عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ بھائی صرف مرد ہی فقہا ہوتے ہیں عورتیں نہیں ہوتی، نہیں۔ آپ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار عورتیں کتنی عمدہ عورتیں تھیں، کتنی اعلیٰ عورتیں تھیں، کتنی اونچی عورتیں تھیں، کیسی اچھی عورتیں تھیں انصار کی خواتین۔ کیوں اچھی تھیں؟ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، انہیں دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے میں کبھی حیا رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ آپ غور کریں کیا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ، اور حضرت عائشہ کی حدیث انشاءاللہ کبھی ایسا ہی سلسلہ ہم کریں گے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیثیں ہیں ان کو ہم سمجھیں گے کہ اس میں کتنی بڑی بڑی باتیں حضرت عائشہ نے بیان کی ہیں، اور علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیثیں ان کی ایک خصوصی شان ہے دین میں۔ کہتے ہیں کہ انصار کی خواتین کیسی عمدہ اور کیسی اعلیٰ مزاج کی عورتیں تھیں، کتنی اچھی عورتیں تھیں، انہیں دین کا گہرا علم حاصل کرنے، دین میں تفقہ حاصل کرنے میں حیا کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے بعض اوقات رکاوٹ بنتی ہے جس کو وہ حیا سمجھتا ہے، حیا کی وجہ سے دین کی باتیں نہیں پوچھ پاتا ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ انصار کی خواتین میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ شرما کر دین کا علم حاصل نہ کریں۔ آج مردوں میں یہ چیز ہوتی ہے، کہاں مولوی صاحب کو جا کے 4 آدمیوں کے بیچ میں پوچھو غسل کا طریقہ بتائیے، لوگ فوراً دیکھیں گے آپ تو غسل نہیں معلوم، تو پوچھو ہی مت، اور زندگی بھر ویسے ہی کرتا رہو، غلط غسل کرتا رہو، غلط وضو کرتا رہو، غلط نماز پڑھتا رہے۔ بعض اوقات انسان شرم کی وجہ سے پوچھتا نہیں، لیکن اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ غلط عمل کر رہا ہے۔ غلط عمل کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ سے نہیں شرماتا، لیکن لوگوں سے شرما کے غلط عمل کرتا ہے، پوچھنے سے رک جاتا ہے۔ انصار کی عورتیں ایسی نہیں تھی، ان کو جب بھی دین کا مسئلہ کوئی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتیں، چاہے وہ غسل کا مسئلہ ہو، حیض کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کبھی وہ اس معاملے میں نہیں شرماتی تھی۔ کیوں؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے۔ تو حق سے شرمانا عیب ہے، حق کے جاننے یا حق کے بتانے سے شرمانا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرماتا نہیں ہے۔ تو انصار کی خواتین اس بات کو جانتی تھیں کہ حق سے شرمایا نہیں جاتا ہے، حق کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور دین کی باتیں پوچھتی اور گہرائی کے ساتھ پوچھتے، یعنی کہ سرسری معلوم کر لیں، گہرائی کے ساتھ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ انصار کی خواتین میں تھی۔ تو عورتیں بھی تفقہ حاصل کرتی تھی اس زمانے میں۔ یہ تفقہنا کا جو معاملہ ہے یہ یعنی اکتسابی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آتا ہی بات نہیں ہے، بلکہ وہ خود حاصل کرتی تھیں، پوچھ کے، سیکھ کے اور سوالات کر کے تفقہ حاصل کرتی تھی۔ تو ایک تو انسان غور و فکر کرتا ہے، دوسرا یہ کہ جو انسان غور و فکر کرنے والا ہے اس سے سوالات کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، تاکہ اس نے جو غور و فکر کیا ہے یہ پوچھ کے اس سے معلوم کرے۔ تو حدیث میں بھی جیسا آیا کہ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جاہل کی جہالت کا علاج کیا ہے؟ اس جاہل کی جہالت کا علاج پوچھنا ہے۔ تو پوچھ کر آدمی گہرے علم رکھنے والے سے معلوم کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 332، کتاب الحیض میں حدیث ہے 332، اور امام البخاری نے بھی تعلیقاً اس کو کتاب العلم میں باب الحیاء فی العلم میں اس کو بیان کیا ہے۔ بہترین لوگ کون ہیں جو دین کا گہرا علم حاصل کریں؟ یہ باب اس لیے ہم تفصیل سے اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں کہ آج سطحی علم عام ہو گیا ہے، کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ، گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا
قرآن کی آیت کے واقعی معنی کیا ہے، حدیث کا واقعی معنی کیا ہے، ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. بس اس کا یہ مطلب ہے انا بے شک ہم نے، اعطینا کا ہاں ہم نے عطا کیا تم کو، ترجمہ ہم پڑھ رہے الکوثر. ہاں لیکن واقعی اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا ہے، اس کے شان نزول کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، الکوثر سے مراد کیا ہے، اس کے کتنے اقوال اس باب میں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کون دیکھتا ہے، کون حاصل کرے گا؟ مت کرو، جاہل کے جاہل رہو، سطحی علم حاصل کر لو، گہرائی کے ساتھ علم نہیں ملے گا. تو آج وقت کی قلت کی وجہ سے علم میں سطحیت پیدا ہو گئی ہے، بلکہ بعض اوقات وقت کی قلت بھی عذر نہیں ہوتا ہے، انسان کی پست ہمتی ہوتی ہے، اس کی جلد بازی ہوتی ہے. اسی لیے آپ ایک کورس شروع کیجئے، لوگ کیا پوچھتے ہیں آپ سے معلوم، پہلے درس کے بعد پوچھتے ختم کب ہوگا. دیکھیے ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم ختم کرنے کے زیادہ شوقین ہیں، ہم تکمیل کا زیادہ شوق رکھتے ہیں، تحصیل کا کم. اس کو بھی یاد رکھیے، اصل علم کے باب میں تحصیل اصل ہے، حاصل کرنا، نہ کہ مکمل کر لینا. پوری کتاب پڑھ ڈالی، سمجھا کچھ بھی نہیں. کیا فائدہ ہوا مکمل کر کے؟ حاصل کیا ہوا اس سے؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. صفحات پلٹتا رہا، تو پڑھتا رہا، دھیان ہی نہیں تھا تیرا، سمجھا ہی نہیں تو نے، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. حاصل کرنا اصل ہے، مکمل کرنا اصل نہیں ہے. مکمل کرنا اصل نہیں ہے. ایک ایسے ہی جیسے ایک آدمی بہترین باغ ہے، اس میں سے گزرا آگ بن کر کے. کوئی آدمی پوچھے فلانے باغ میں گئے تھے کہ آپ، دنیا کا سب سے بہترین باغ ہے وہ، بولے گیا تھا نا. کیسے گیا آپ؟ آگ بن کر کے گیا تھا. کیا فائدہ ہوا؟ ادھر سے دروازے سے گیا، ادھر سے نکلا، تو ٹھیک ہے گیا تو، لیکن جا کے ملا کچھ بھی نہیں نا. تو اگر آنکھیں کھلی رکھتا، وہاں کے پھل پھول پیڑ اور وہاں کی زینت دیکھتا تو فائدہ ہوتا تجھ کو کچھ. حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح سے آدمی علم کے باغ میں، کتابوں میں، علماء کی مجالس میں جائے آدمی، لیکن آدمی گہرا علم حاصل نہ کر پائے، مکمل کر لے لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہو، بدقسمت آدمی ہے. بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سارے لوگوں میں سب سے زیادہ شریف انسان کون ہے، سب سے زیادہ اونچا انسان کون ہے، شرف والا انسان کون ہے؟ قال اتقاہم، ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کے حرام سے گناہوں سے بچنے والا. فقالوا لیس عن هذا نسألک، کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے ہم یہ نہیں پوچھ رہے، یہ نہیں پوچھ رہے. قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. تو کہا کہ یوسف جو نبی کے بیٹے، وہ نبی کے بیٹے اور وہ خلیل کے بیٹے. یوسف وہ کون؟ نبی کے بیٹے. فیوسف نبی اللہ، یوسف نبی جو خود اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، وہ نبی کے بیٹے، وہ اللہ کے خلیل کے بیٹے. قالوا لیس هذا نسألک، کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے. قال فعن معادن العرب تسألون، کہا کہ تم عرب کے معادن کے بارے میں پوچھ رہے ہو. معدن کہتے ہیں کان کو، سونے کی کان، ہاں لوہے کی، چاندی کی کان، کوئلے کی کان، کان جو ہوتی جہاں سے وہ نکلتا ہے. تو کہا کہ فعن معادن العرب تسألون، تم عرب کے معادن کے بارے میں پوچھ رہے ہو. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کریں. جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ اذا فقہوا، وہ دین کی گہری سمجھ بھی رکھتے ہوں. خالی اچھا ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، واقعی کمال یہ ہے کہ انسان اچھا بھی ہو اور اس کے پاس دین کا گہرا علم ہو. یہ کامل انسان ہے کہ اس کی عقل کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں خیر زیادہ ہوگی. محض صالحیت کافی نہیں ہے، محض انسان کا عابد ہونا کافی نہیں ہے. آپ دیکھیے عابد کا معاملہ، ایک گناہگار آدمی جو 99 قتل کرنے والا، پہلے کس کے پاس گیا؟
عابد صاحب کے پاس گیا، بیچارے عبادت کرتے تھے، پوچھا میرے لیے کوئی توبہ کا رستہ ہے؟ 99 قتل کر کے توبہ کے لیے گیا ہو، کہا کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ کہا نہیں ہے تیرے لیے کوئی توبہ، اس کو بھی مار ڈالا اس نے۔ پھر عالم کے پاس گیا، کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، جا فلاں علاقے میں جا۔ آپ دیکھیے عابد اس کو رہنمائی نہیں دے سکا، عالم نے اس کو رہنمائی دی۔ تو صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، خصوصاً اس فتنے کے دور میں، یاد رکھیے اس کو، خصوصاً اس فتنے کے دور میں خالی نیک ہونا کافی نہیں۔ بھولا بھالا نیک آدمی یہاں سے بیگل بجایا تو اس کے پیچھے بھاگا، فلاں جگہ سے اس نے بنسری بجائی تو اس کے پیچھے چلا گیا، ایسے اس دور کے نیک لوگ ہیں کہ کیا کتنی اچھی بات بولا اس نے، اس پہ فدا ہو گیا، گمراہ انسان کے پیچھے چلا گیا، وحدت الوجود میں بھی چلا گیا اور نہ جانے کتنی حرام چیزوں میں بھی چلا گیا، گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ نیک تھا لیکن سمجھدار نہیں تھا، نیک تھا لیکن سمجھدار نہیں تھا۔ سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، اچھے برے کی تمیز ہو، گمراہ کون ہے ہدایت پر کون ہے، اس کے پاس کچھ پرنسپلز اس کے پاس ہوں، اس کے پاس کچھ اصول ہوں جس کی بنیاد پر وہ دیکھ سکتا ہو کہ زندگی میں کیا صحیح ہوتا ہے اور کیا غلط ہوتا ہے۔ کہا تم میں جو جاہلیت میں جو اچھے تھے اسلام میں بھی اچھے ہیں، جن میں نیکی تھی، جن کے مزاج میں سخاوت تھی، جن کے مزاج میں پرہیزگاری تھی، عفت تھی، پاک دامنی تھی، جو اچھے تھے جاہلیت میں، اسلام میں کیوں برے ہوں گے؟ اسلام بھی ان کو اچھا مانتا ہے، اسلام میں آ کر بھی وہ اچھے ہی رہیں گے، بلکہ ان کی اچھائیاں تو اور بڑھیں گی، وہ تو اور نکھریں گے۔ لیکن خالی اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اذا فقہوا، شرط یہ ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں، ورنہ نیک ہیں لیکن پھر صدقہ کر رہے ہیں، پھر کوئی آدمی کہہ رہا ہے بھائی مجھ کو شراب پینے کے لیے تھوڑے پیسے چاہیے، کئی دن سے نہیں پیا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لے بھائی صحت مند رہے ہمیشہ، ہاتھ کانپ رہے ہیں، تکلیف ہے، میں لا کے دوں، خود کے پیسے سے لا کے چلے گا ایسا؟ اتنا نیک کہ شرابی کو بھی شراب لا کے دے، یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جاتی ہے۔ تو گہرا علم جب دین کا ہوگا تو آدمی صحیح ڈھنگ سے نیکی کر پائے گا، ورنہ ایسی نیکیاں کرے گا جو وبال بنے گی اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اچھا ہونا، دیکھیے خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، انسان کی خیریت کے لیے اس کا اچھا ہونا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس دین کا گہرا علم ہو۔ واقعی اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس دین کی گہری سمجھ ہو۔ صرف صالح ہونا، صرف اچھا ہونا اخلاق میں کافی نہیں ہے، اس کا عقل میں سمجھ میں اچھا ہونا بھی ضروری ہے، خصوصاً فتنوں کے دور میں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے احادیث الانبیاء میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3353، یہ ابن عباس سے ہے، اور دوسری روایت ہے ابو ہریرہ سے جو صحیح مسلم میں جو میں نے ذکر کی یہاں پر، کتاب الفضائل، حدیث نمبر 2378۔ تو ان دونوں صحابیوں سے یہ حدیث آئی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ انسان کے اچھا ہونے کے لیے تفقہ ضروری ہے۔ منافقین کو تفقہ نہیں ملتا ہے۔ منافق جو ہے یہ چونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین اسے دین کی گہری سمجھ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ نصوص پر ایمان پہلی چیز ہے، تفقہ اس کے بعد ہے، لیکن چونکہ ایمان ہی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہی نہیں، تو گہری سمجھ کہاں سے ملے گی؟ غور و فکر کی اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں مل پاتی ہے۔ تو منافقین کو دین کی گہری سمجھ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا یجتمعان فی منافق، حسن سمت ولا فقہ فی الدین۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے الجامع صغیر، حدیث نمبر 3229، حدیث صحیح ہے۔ دو خصلتیں ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں، دو خصلتیں ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں، ایک حسن سمت، دو فقہ فی الدین ولا فقہ فی الدین، یعنی نفی کے طور پر نہ حسن سمت نہ فقہ فی الدین۔ حسن سمت کس کو کہتے ہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ خیر کے راستوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا اور صالحین کے اوصاف کو، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو اپنانا،
حسن سمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان خیر کے مختلف راستے ہیں، نیکیوں کے کئی راستے ہیں، انسان ہمیشہ اس طلب میں رہے کہ یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی کرے، خیر کا طالب ہو، دو اسی کے ساتھ صالحین کی اچھی صفات کو اپنانے والا ہو، اپنے سے پہلے جو لوگ نیک گزرے یا اپنے دور کے لوگ ہیں ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو نیک سیرتی ہے اس کو اپنانے والا ہو، اچھے منہج پر ہو، اچھی سیرت والا ہو۔ منافق کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے، وہ اپنی مفادات کے اصول پر جیتا ہے، وہ اچھی سیرت کو کیوں اپنائے؟ وہ فائدے والے راستے کو اپناتا ہے، چاہے کتنا ہی گر کے اپنا اس کو حاصل کرنا پڑے۔ حسن سمت ولا فقہ فی الدین، اور دین کی گہری سمجھ بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو نفاق کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ مفاد پرستی، دکھاوا، ظاہر میں اچھا باطن میں برا، اور جہاں فائدہ ہو وہاں جھکاؤ، یہاں ویسا تو وہاں ویسا، اس کے سامنے اس جیسا، اس کے سامنے اس جیسا، یہ ساری نفاق کی صفات ہیں۔ ایسا انسان جس کا اپنا کوئی اصول نہ ہو وہ دین میں گہرا علم حاصل کر پاتا ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تھنکنگ فریکچرڈ ہوتی ہے، اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے جیسے ٹوٹا ہوا شیشہ، آئینہ، اس میں کبھی اس کو صحیح دکھائی نہیں دے گا۔ تو منافق کی جو سوچ ہوتی ہے وہ فریکچرڈ ہوتی ہے، وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، صحیح ڈھنگ سے کامل صورت اس میں کسی بھی چیز کی دکھائی نہیں دیتی۔ تو کہا کہ حسن سمت اور فقہ فی الدین منافق کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول۔ اے نبی، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بلکہ اللہ اس کا گواہ ہے، یہ گواہی آپ کی دے رہے ہیں، نبوت کی، رسالت کی، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو بس لوگوں کو یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیسا برا عمل ہے جس کو یہ کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے اللہ کی طرف سے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش اس لیے کیا جا رہا ہے، ذالک اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو انہیں کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے، انہیں سمجھتا نہیں ہے۔ لا یفقہون، یہاں بھی دیکھیں فقہ کا لفظ آ رہا ہے، لا یفقہون، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھتے ہی نہیں، وہ اپنے حال کو، حقیقت کو، زندگی کے مقصد کو، اپنی غلطیوں کو، کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان لائے، ایمان لا کے بھی کفر انہوں نے کیا، تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ملی کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ جب اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو دل سوچ نہیں پاتا ہے صحیح ڈھنگ سے سوچ نہیں پاتا ہے، پھر دل کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دیکھیے ان کے پاس دل ہے لیکن ان سے سوچتے نہیں ہیں، تو معلوم ہے کہ تفقہ دل میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو تفقہ کی استعداد نہیں ہوتی۔ کم سے کم آدمی اتنا سوچ لے کہ ایمان میں بھلائی ہے، کفر میں برائی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، تو یہ تو کم سے کم آدمی کو سمجھے تو آدمی صحیح جائے گا، ورنہ آدمی اس سے اتنا بھی نہیں سمجھا اس کو تو پھر کیا سمجھا۔ اور منافقین کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے، وہ دنیا ہی کرتے رہتے ہیں اور آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ سے لینے کے بجائے مخلوق سے لینے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو کھو رہے ہیں، دنیا میں لوگوں سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے ہاں
اپنا مقام کھو رہے ہیں، لوگوں کے ہاں مقام بنانے کے لیے اللہ کے ہاں مقام کھو رہے ہیں۔ تو آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، لیکن منافقین کیا ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک آپ پڑھیے، پوری تفصیل اللہ نے وہاں پر بیان کی، اور یہ 1 اور 3 آیت ہے جو پہلے میں نے بیان کی۔ تو ان پوری باتوں سے حاصل یہ ہے کہ بعد کے دور میں تفقہ کی اہمیت بڑھ جائے گی، فتنوں کی کثرت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ فقہاء علماء اٹھائے جائیں گے، ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، ویسے لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوں گے، تو لوگ کم 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 ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دور کے موجود علماء سے وہ دین کا گہرا علم حاصل کر لے، اصول کو سیکھے، فروعات کو سیکھے، عقیدے کو سیکھے، فقہ کو سیکھے، اور ان سے سلوک کو سیکھے، اخلاق کو سیکھے، تاکہ آنے والی نسل کو دے سکے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس علم جس کا تفقہ اس کو چاہیے، اس علم کا یقین اس کے دل میں ہو۔ یقین کے بغیر تفقہ نہیں ملتا۔ اسی لیے منافقین چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف سے ان کو تفقہ کی نعمت نہیں ملتی ہے، وہ چالاکی، چال بازی سب کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، وہ خداع کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں۔ دھوکے بازی سمجھداری نہیں ہے، دھوکے بازی حکمت نہیں ہے، دھوکے بازی تفقہ نہیں، وہ چالاکی ہے۔ چالاکی 4 قدم چل کے لنگڑی ہو جاتی ہے۔ زیادہ زندگی بھر کام آنے والی چیز حکمت ہے۔ حکمت اور چالاکی، مکر اور حکمت برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ حکمت انبیاء کو دی جاتی ہے، مکر یہود و نصارہ اور اس کے راستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دین کی گہری سمجھ یہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے اور یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرنا، اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا، اور اللہ کی توفیق سے غور فکر کرنا، اور اللہ کی مراد کیا ہے، رسول کی مراد کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنا تفقہ کی چابی ہے۔ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ اگر انسان کے پاس سوچ ہو تو اس کو بہت ساری باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عمل کا مزاج تفقہ دیتا ہے، عمل کا مزاج تفقہ کی چابی کھولتا ہے، تفقہ کا تالا کھولتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں۔ یا جیسے دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو اپنی راہوں کی ہدایت دیں گے۔ تو مجاہدے کے بعد ہدایت مل رہی ہے۔ تو انسان جب معلوم کو معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور علم عطا فرماتا ہے۔ تو تفقہ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف غور و فکر بلکہ انسان اس علم پر عمل کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس پر اور کئی دروازے جو اس کی علم کے ہوتے ہیں اور گہرائیاں ہوتی ہیں کھلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے والا بنائیں۔ انشاءاللہ اور بھی حدیثیں تھیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں بات کو وقت ہمارا 9:05 تک ہے تو ہم ایک حدیث مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے، 5ویں حدیث اس باب کی، میں کوشش کرتا ہوں کہ مکمل ہو جائے، اس پہ انشاءاللہ حیا سے متعلق آگے ہم دیکھیں گے۔ وہ اخلاق کی اہمیت سے متعلق ہے، اور شروع میں جو میں نے اخلاق کے فضائل بیان کیے تھے اس میں اس حدیث کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ اس باب میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء فی المیزان، قیامت کے دن کی ترازو میں کوئی چیز اثقل من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بڑھ کر قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں تولی جانے والی کوئی چیز اخلاق سے بھاری نہیں ہے، اس سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ انسان کے اعمال میں
جو اعمال اس کے تلنے والے ہیں قیامت کے دن پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑوں میں رکھا جائے گا اس کے اعمال کو، تو اچھے اخلاق سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس ترازو میں، اس پلڑے میں رکھی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوتا ہے اور اچھا اخلاق بہت ہی بھاری چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی حدیث کے الفاظ پورے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ ترازو میں رکھی جانے والی چیز، قیامت کے دن ترازو میں رکھی جانے والی چیزوں میں اچھے اخلاق سے بڑھ کے کوئی چیز بھاری نہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغَ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، اور آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا انسان، روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا جو درجے پر ہوتا ہے اس کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک اچھے اخلاق والا انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایک روزے دار اور نمازی انسان کے مرتبے کو پہنچتا ہے۔ تو کیا یہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، یا نوافل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو، نفل روزے رکھتا ہو، نفل نمازیں پڑھتا ہو۔ اچھے اخلاق والا انسان محض اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس انسان کے مقام کو پا لیتا ہے جو تہجد گزار بھی ہے اور نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5726 صحیح الجامع صغیر میں 5726، اور حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم باللیل الظامی بالحواجر۔ یہاں پر روزے اور نماز کا جو ذکر ہے وہ کون سے روزے اور نماز ہیں، اس حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے درجہ پا جاتا ہے، کس کا؟ درجۃ القائم باللیل، قیام اللیل کرنے والے کا درجہ، الظامی بالحواجر، سخت گرمی میں روزے پیاسا رہنے والا، یعنی سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھ کر پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والا، تو راتوں کی نیند چھوڑ کے تہجد پڑھنے والا، اور دن میں کھانا پینا چھوڑ کر دھوپ اور گرمی کی تکلیف برداشت کرنے والا، روزے کے ذریعے سے ایک اچھے اخلاق والا انسان اس کے درجے کو پا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا اخلاق عبادت گزار لوگوں کی عبادت کے مقام تک لے جاتا ہے، اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 794 پر شیخ الالبانی نے اس کو کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ حیا سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے۔ بہت اہم 2 حدیثیں ہیں جو حیا سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ حیا کی اہمیت دین میں کیا ہے، اور واقعی حیا کہتے کس کو ہیں، اور حیا عیب ہے یا اچھی چیز ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔